بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ہم نے ایٹا ٹیسٹ کی تیاری شروع کی ہوئی ہے اور آج میتھمیٹکس کا جو ہمارے پاس 7th کلاس کی ہے اس کا ہم پہلا چیپٹر میں سے جتنے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہم نوٹ کریں گے، اور یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے، یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد ہم اس میں سے جتنے بھی MCQs پاسبل ہو سکتے ہیں ان سارے MCQs کو میں آپ لوگوں کے لیے لاؤں گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چیپٹر 1 میں سے MCQs فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ یہاں پہ ہم چیپٹر نمبر 1 جو کہ ہمارے پاس ہے ریشنل نمبرز کا، اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریشنل نمبرز میں ہمارے پاس یہ پہلا جو پیج ہے، اس پہلے پیج میں ہمارے پاس کچھ 2-3 قسم کے MCQs یہاں پہ بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سیٹ آف نیچرل نمبرز، سیٹ آف نیچرل نمبر۔ ہمارے پاس یہاں پہ 3 سیٹس کے متعلق بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سیٹ آف نیچرل نمبرز جو کہ ہمارے پاس یہ ہے 1 2 3، یعنی 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے اینڈ ڈیش ڈیش ڈیش، اور اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں n سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ہے سیٹ آف ہول نمبر جو کہ ہمارے پاس 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 0 1 2 3 اینڈ سو آن، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں W سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سیٹ آف انٹیجرز۔ سیٹ آف انٹیجرز ہم کس سے ڈینوٹ کرتے ہیں؟ Z سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور اس میں پازیٹیو نمبر بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹیو نمبر بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلا پیراگراف ہے، ان میں جو ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ MCQs بن سکتے تھے وہ یہ 3 بن سکتے تھے: سیٹ آف نیچرل نمبر، سیٹ آف ہول نمبر اور سیٹ آف انٹیجر۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ریشنل نمبر۔ ریشنل نمبر میں یہ ہے ہمارے پاس جو نوٹ اٹ ڈاؤن، یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ یہاں سے ہمارے پاس MCQs آ سکتا ہے کہ آل انٹیجرز اور ریشنل نمبر، تمام انٹیجر جو ہیں وہ ریشنل نمبرز ہیں، ایز دے کین بی ریٹن ان دا فارم آف فریکشن۔ اس کو ہم فارم آف فریکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 ہے، اس 2 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2/1۔ ایک ہر ہندسے کے نیچے موجود ہوتا ہے تو ہم 2/1، 3/1، 4/1، تو اگر کسی بھی چیز کو ہم 1 پر تقسیم کریں تو وہ ہندسہ بذات خود آئے گا۔ تو نوٹ اٹ ڈاؤن سے میں نے 2 MCQs بنا لیے ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں۔ آل انٹیجرز آر خالی جگہ نمبرز، ٹھیک ہے۔ تو اس خالی جگہ میں آئے گا کہ آل انٹیجرز آر ریشنل نمبرز، ٹھیک ہے، ایز دے کین بی ریٹن ان فارم آف، تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ان فارم آف فریکشن۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو اس سے MCQs بن سکتے ہیں وہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ریشنل نمبر ہیں وہ ہمارے پاس پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں آ سکتے ہیں، دیٹ کین بی ریپریزینٹیڈ، اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں ایز اے فریکشن اور کوشنٹ آف 2 انٹیجرز۔ ان جنرل وی ایکسپریس ریشنل نمبر ان دا فارم آف P/Q۔ عام طور پر ہم ریشنل نمبر کو P/Q فارم میں لکھتے ہیں، where P and Q are integers and Q not equal to 0۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ P اور Q، جو Q ہے وہ 0 کے برابر نہیں ہوگا، اور P اور Q کیا ہوں گے؟ انٹیجرز ہوں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس نوٹ اٹ ڈاؤن میں کچھ ہمارے پاس باتیں بتائی گئی ہیں جس سے ہم MCQs بنا سکتے ہیں کہ a rational number P/Q and منفی P/Q where Q not equal to 0 are equal۔ یہ ہم نے لکھا کہ ریشنل نمبر کو ہم P/Q فارم میں لکھ سکتے ہیں یا منفی P/Q، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ Q 0 کے برابر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس یہاں پہ کویسچن آ جائے کہ مثال کے طور پر 7/6، تو یہ ریشنل ہے، لیکن 7/0 اگر آ جائے تو ہمارے پاس یہ جو کنڈیشن ہے یہ سیٹسفائی نہیں ہوگی، تو اس لیے یہ ہمارے پاس ریشنل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ریشنل نہیں ہوگا۔ نیکسٹ اگر آپ کے پاس آ جائے 100/0، تو یہ بھی ریشنل نہیں ہوگا۔ اگر بٹا کے نیچے والا ہندسہ 0 آ جائے تو یہ ہمارے پاس ریشنل نمبر نہیں ہوگا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس کی کنڈیشن ہے ریشنل نمبر کی کہ اس کو P/Q فارم میں لکھیں گے
جبکہ جو کیو ہے نیچے والا ہنس ہے وہ 0 کے برابر نہیں ہوگا، تب یہ ہمارے پاس ریشنل نمبر کہلائے گا۔ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپل دیے گئے ہیں۔ 3 ہو گیا ہے، -0.75 ہو گیا ہے، 0.2 ہو گیا ہے اینڈ 0.111 آر آل ریشنل نمبر۔ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے ریشنل نمبرز ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ سیٹ آف ریشنل نمبر از اے سپر سیٹ آف انٹیجرز۔ یہ کہتا ہے کہ جو سیٹ آف ریشنل نمبر ہے یہ سپر سیٹ ہے سیٹ آف انٹیجر کا۔ تو یہ بھی آپ کے پاس ایک MCQs آ سکتا ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک اور MCQs آ گیا ہے کہ سیٹ آف ریشنل نمبر از اے خالی جگہ آف سیٹ آف انٹیجر۔ تو اس خالی جگہ میں آ سکتا ہے سپر سیٹ۔ کون سا؟ سپر سیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ خالی جگہ میں یہ آگا کہ سیٹ آف ریشنل نمبر از اے سپر سیٹ آف انٹیجر۔ تو یہ MCQs ہم نے یہاں سے بنا لیا ہے، اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کا آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں کہ وی کین شو دا ریلیشن آف ریشنل نمبر ود ادر سیٹس بائی یوزنگ اے وین ڈائیگرام۔ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ریلیشن ظاہر کیا ہے ریشنل نمبر کا دوسرے جو سیٹ ہیں ان کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے انہوں نے نیچرل نمبر لکھا، تو اس کے بعد انہوں نے ہول نمبر لکھا، پھر انٹیجرز لکھا، پھر ریشنل نمبر لکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وین ڈائیگرام بنایا ہے اور اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ نیچرل نمبر سب سیٹ ہے ہول نمبر کا، اور ہول نمبر سب سیٹ ہے انٹیجرز کا، اور انٹیجر سب سیٹ ہے ہمارے پاس ریشنل نمبر کا۔ تو یہ آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس ترتیب کو کہ نیچرل نمبر سب سیٹ ہے ہول نمبر کا، اور ہول نمبر سب سیٹ ہے انٹیجرز کا، اور انٹیجرز سب سیٹ ہے ریشنل نمبر کا، ٹھیک ہے۔ سب سیٹ کی میں ابھی کو سمجھا دیتا ہوں کہ سب سیٹ کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سب سیٹ کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سیٹ میں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 تک ہنسیں ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا سیٹ ہے B، اس میں میرے پاس 2 اور 3 صرف 2 ہنسیں ہیں۔ تو یہ جو B والے ہنسیں ہیں، یہ B سیٹ والے جو ہنسیں ہیں یہ A سیٹ میں موجود ہیں، بلکہ A سیٹ والے ہنسیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ بڑا سیٹ ہے اور یہ چھوٹا سیٹ ہے۔ تو میں کیا کہوں گا کہ B سب سیٹ ہے A کا، B سب سیٹ ہے A کا۔ اسی طریقے سے جو نیچرل نمبر ہے اس میں ہمارے پاس 1 2 3 ڈیش ڈیش یہ ہوتے ہیں۔ جو ہول نمبر ہے اس میں ہمارے پاس 0 آ جاتا ہے، 1 ہول نمبر میں ہمارے پاس 0 آ جاتا ہے، 1 2 3 اور اسی طرح سو آن۔ جبکہ ہمارے پاس جو انٹیجرز ہوتے ہیں Z، اس میں ہمارے پاس 0 جمع -1 جمع -2 جمع -3 اور اس طرح سو آن۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے ریشنل نمبر کا سیٹ، اس میں ہمارے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، 0 آ جاتا ہے، 1 -1 اور 2 -2، اور اسی طرح بٹا فارم میں بھی ہنس آ جاتے ہیں، 2/1 ہو گیا ہے، 3/2 ہو گیا، اس طرح جو بٹا فارم والے ہنس ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو Q ہے یعنی ریشنل نمبر ہے یہ سپر سیٹ ہے، بڑا سیٹ ہے، اور باقی جو ہیں وہ اس کے سب سیٹ ہیں۔ یہ دیکھیں جو نیچرل نمبر ہے یہ سب سیٹ ہے ہول نمبر کا، اور اس طرح ہول نمبر سب سیٹ ہے انٹیجرز کا، اور انٹیجرز سب سیٹ ہے ہمارے پاس ریشنل نمبر کا۔ سو یہ ترتیب ہے ہمارے پاس ادھر کی۔ آپ کو امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پلیس ویلیو، جو کہ بہت ہی آسان ٹاپک ہے۔
یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں پلیس ویلیو کے متعلق. اگر آپ نے 5th کلاس کی دیکھی ہے پلیس ویلیو والی تو وہاں پہ ہمارے پاس کچھ چلیں میں آپ کو کچھ سمجھا دیتا ہوں اس کے متعلق بھی. پلیس ویلیو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو مثال کے طور پر میں لکھ لیتا ہوں 3,459,325. ٹھیک ہے, تو اس کا آپ نے کیا کر لینا ہے, ایک چارٹ بنا لینا ہے. یہاں پہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک چارٹ بنا دیتا ہوں. تو اس چارٹ کی مدد سے ہم کیا کریں گے, ہر ایک ہندسے کی اپنی پلیس ویلیو پٹ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ونس. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹینس, یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ہنڈریڈس, یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا تھاؤزینڈس, یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 10,000, یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 100,000 اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ملین. تو ونز یہاں پہ کون سا ہنس ہے, 5, تو 5 کو ونس کے نیچے لکھیں. ٹینز ہمارے پاس 2 ہے, 100 ہمارے پاس 3 ہے, 1000 ہمارے پاس 9 ہے, 10,000 ہمارے پاس 5 ہے, 100,000 ہمارے پاس 4 ہے اور ملین ہمارے پاس 3 ہے. تو یہ اس کی پلیس ویلیو آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو اس کی پلیس ہیں وہ آ گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی پلیس ویلیو بھی آ گئی ہے کہ پلیس ویلیو اس کی کیا ہے, ملین ہے. پلیس اس کا کیا ہے, یہاں پہ میں آپ کو پلیس بھی بتا دیتا ہوں, پلیس اور پلیس ویلیو. سو یہاں پہ میں آپ کو پلیس اور پلیس ویلیو میں ڈیفرنس بتا دیتا ہوں. پلیس کہتے ہیں جگہ کو کہ پلیس اس کی کون سی ہے, تو اس 5 کی جو پلیس ہے وہ ونز ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی جو پلیس ویلیو ہے, قیمت ہے, وہ صرف 5 ہے. ادھر ہمارے پاس جو 2 ہے, 2 کی ہمارے پاس پلیس کیا ہے, ٹینز ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹینز یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹینز, اور اس کی جو پلیس ویلیو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, چونکہ یہ ہمارے پاس ٹینز ہیں تو 2 ضرب 10 کر لیں گے تو اس کی پلیس ویلیو ہمارے پاس 20 آ جائے گی. اسی طریقے سے آپ 3 کی جو پلیس ہے وہ 100 ہے اور اس کی پلیس ویلیو کتنی آ جائے گی, 3 ضرب 100, تو یہ ہمارے پاس 300 آ جائے گا. اینڈ سو آن, اسی طریقے سے آپ اس کا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, پلیس اینڈ پلیس ویلیو. سو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس نمبر کو پلیس ویلیو ٹیبل میں ظاہر کریں. تو بالکل اسی طریقے سے آپ نے ظاہر کرنا ہے جو کہ میں نے یہ پلیس ویلیو ٹیبل بنایا ہے, اور اس سارے نمبر کو اسی طریقے سے آپ ظاہر کریں. اس کے بعد یہ کہتا ہے ایکسپانڈیڈ فارم, شو دا نمبر سم آف دی ویلیو آف آل اٹس ڈیجٹ. آپ نے اس کو ایکسپانڈیڈ فارم میں لکھنا ہے. میں آپ کو یہاں پہ سادہ زبان میں سمجھاتا چلوں کہ ایکسپانڈیڈ کہتے ہیں وسیع کر کے لکھنا, پھیلا کر کے لکھنا, پھیلاؤ. ٹھیک ہے, تو 4 ہے, 4 کے بعد کتنے ہنس ہیں, وہ 0 لگا لینے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جمع لگا لینا ہے, 4 ختم ہو گیا, 4 کے بعد نمبر ہے 2 کا, پھر 2 لکھ لینا ہے, 2 کے بعد کتنے ہنس ہیں اتنے 0 لگا لینے ہیں, پھر جمع لکھ لینا ہے, اور یہ اس کا ایکسپانڈیڈ فارم آ جائے گا. بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے. اس کے بعد کہتا ہے لیٹ اس فائنڈ دا پلیس ویلیو آف ڈیسیمل نمبر. ڈیسیمل نمبر کی پلیس ویلیو کیا ہوگی. ڈیسیمل نمبر کی پلیس ویلیو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے 532.678. تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس دیا گیا ہے 532.678. اس کو ہم نے کیا کر لینا ہے, پلیس ویلیو اس کی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے, اور اس کو پلیس ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کا کون سا طریقہ ہے. تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ پلیس ویلیو چارٹ بنایا ہے. تو دیکھو اشاریہ کے لیفٹ سائڈ پہ ونز, ٹینز, ہنڈریڈز ہوتے ہیں, جبکہ رائٹ سائڈ پہ یہ جو پہلا ہندسہ ہوتا ہے اس کو ٹینتھس کہتے ہیں, ٹینتھس. دوسرے ہندسے کو کہتے ہیں ہنڈریڈس, اور تیسرے ہندسے کو کہتے ہیں تھاؤزینڈس. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارے پاس پلیس ویلیو چارٹ میں جو ونز ہے وہ 2 ہے, جو ٹینز ہے وہ 3 ہے, اور جو ہنڈریڈز ہیں وہ 5 ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیسیمل پوائنٹ آ گیا ہے. ٹھیک ہے,
और डेसिमल पॉइंट के बाद टेंथ्स है वो 6 है, और इसके बाद हंड्रेड्स जो है वो 7 है, और थाउजेंड्स जो है वो 8 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में? तो ये हमारे पास 5 के बाद कितने हिस्से हैं? 2, और 2 ज़ीरो लगा लिए, जमा 3 के बाद 1 हिस्सा है, फिर 2, फिर जमा लिख लेना है, फिर ये इशारिया, और फिर क्या है 6, फिर जमा इशारिया, और ये 1 हिस्सा आ गया तो 0, और फिर क्या है 7, फिर जमा इशारिया, और 1 हिस्सा है 6, दूसरा हिस्सा है 7, तो 2 ज़ीरो और 8 का नंबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जबकि इसका एक्सपांडेड फॉर्म का दूसरा तरीका ये है कि 500 जमा 30 जमा 2 जमा ये इशारिया 6 है ना, तो इसको 6/10 भी लिख सकते हैं, 10वां। टेंथ्स का मतलब है 10वां, हंड्रेड्स का मतलब है 100वां। ठीक है, तो 7/100, और थाउजेंड का मतलब है हज़ारवां, 8/1000। ठीक है, तो ये भी इसका तरीक़ेकार है लिखने का। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कि इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर एज सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ ऑल इट्स डिजिट। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है इसको लिखने का। वी कैन आल्सो राइट इट इज़, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। तो ये इसका प्लेस वैल्यू फॉर्म है, 8/100, ये थाउजेंड्स हैं, और ये हंड्रेड्स हैं, और ये टेंथ्स हैं, और इसको कहते हैं पॉइंट्स, और 2 वंस की जगह है, 3 टेंथ्स की जगह है, और 5 हंड्रेड्स की जगह है। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं। रेशनल नंबर इनमें से कौन कौन से हैं? तो सारे रेशनल नंबर हैं, जबकि 6/0 मैंने बताया था जिसके नीचे 0 आ जाए वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो सी जुज़ हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है, बाकी हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, ये प्लेस वैल्यू भी मैंने अभी बता दी है। इशारिया के बाद वाले हिंसों की भी बताई है, और इशारिया से पहले वाले हिंसों की भी बताई है। 1 मिलियन तक मैंने आपको प्लेस वैल्यू बता दी है। तो इसका जो सलूशन है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये सलूशन इसका यहाँ पर भी पड़ा है। इसके बाद राउंड ऑफ नंबर टू गेट ए रफ आइडिया और एन एस्टिमेट माइट बी अ लिटल मोर और लेस दैन द एक्चुअल नंबर। ये कहते हैं कि अगर हम नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो इससे हमें अंदाज़तन एक हिस्सा हासिल होता है। यहाँ पे देखें, राउंडिंग ऑफ मीन्स टू चेंज द वैल्यू। राउंड ऑफ का मतलब है कि हम वैल्यू को तब्दील करते हैं ऑफ ए नंबर, एक नंबर में, टू द वन दैट इज़ ईजियर टू वर्क विद, जो कि हमारे पास आसानी के साथ काम करता है। लेकिन अब हम इसमें क्या करते हैं, एक मेन पॉइंट पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है, टू राउंड ऑफ ए नंबर। अगर हम किसी नंबर को राउंड ऑफ करें टू पार्टिकुलर प्लेस, एक ख़ास प्लेस पर, ठीक है, जगह पर, लुक एट द डिजिट टू इट्स राइट, तो हम उस हिंसे के राइट साइड वाले हिंसे को देखेंगे। अगर वो हमारे पास 5 होगा राइट साइड वाला हिंसा, या 5 से बड़ा होगा, तो हम राउंड अप करेंगे, राउंड अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अगर अगला हिंसा 4 या 4 से कम होगा तो हम राउंड डाउन करेंगे। राउंड अप और राउंड डाउन में अभी आपको समझा देता हूं कि इसका क्या मतलब है। सो यहाँ पे मैं आपको राउंड अप और राउंड डाउन बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको राउंड अप बताऊँगा कि राउंड अप हमारे पास क्या होता है, राउंड अप। और इसमें हमें कहा गया कि 5 और 6, 7, 8, 9 यहाँ तक अगर हिंसे होंगे तो हम राउंड अप करेंगे। इस बात को ध्यान में रखो। मिसाल के तौर पर हमारे पास 15 हैं, क्या है, 15 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे कि ये तकरीबन हमारे पास 10 और 20 के दरमियान हिंसा है। तो हम 10 और 20 के दरमियान वाले हिंसे को क्या करेंगे, अगर हमारे पास 1 के बाद 5 है तो हम इसको राउंड अप करेंगे और हम इसको शुमार करेंगे कि ये हमारे पास 20 है। ठीक है, क्योंकि 10 और 20 तक हमने जाना है, या फिर हम 10 कंसिडर करेंगे या हम 20 कंसिडर करेंगे।
ٹھیک ہے، تو 10 اور 20 میں ہم کون سی چیز کنسیڈر کریں گے کہ یہ ہم 10 لیں گے یا ہم 20 لیں گے؟ تو چونکہ یہ ہمارے پاس 5 ہے تو اس لیے ہم اس کو 20 تصور کریں گے، تو یہ ہمارے پاس راؤنڈ اپ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے 1 6 16 اور اس کے بعد ہم اس 16 کو راؤنڈ اپ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ راؤنڈ اپ کریں گے، کیونکہ یہ جو 1 ہے اس سے رائٹ سائڈ والا ہندسہ 5 سے بڑا ہے، 5 یا 5 سے بڑا ہے، تو یہ ہمارے پاس 10 اور 20 کے درمیان ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 20 کے نزدیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو راؤنڈ اپ کریں گے، یعنی اس 1 میں ہم 1 جمع کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس 2 ہو جائے گا، اور یہ ہمارے پاس 0 آ گیا ہے، تو یہ ہمارے پاس راؤنڈ اپ ہو گیا ہے۔ کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہے، لیکن مزید بھی سمجھ آ جائے گا۔ نیکسٹ ہندسہ ہمارے پاس 17 ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کو نیئریسٹ ٹو 10th لکھو۔ خاص ابھی آہستہ آہستہ میں سٹیپ بائی سٹیپ جا رہا ہوں۔ نیئریسٹ ٹو 10th، ٹھیک ہے، نیئریسٹ ٹو 10s، ٹھیک ہے، تو 10s ہمارے پاس کون سا ہے؟ ایک 10 ہے، ایک 20 ہے، ٹھیک ہے، اور 30 ہے، پھر 40 ہے، پھر 50 ہے، اس طرح ہم چلتے چلتے 90 تک جائیں گے، تو ہمارے پاس یہ 10s ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ 10 20 30 40 50 60 70 80 90، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس 10s ہیں۔ یہ جو 17 ہیں یہ کون سے 10s کے نزدیک ہیں؟ دیکھو یہ 10 اور 20 کے درمیان ہے، 10 اور 20 کے درمیان ہے۔ کیا یہ 10 کے نزدیک ہے یا 20 کے نزدیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس 20 کے نزدیک ہے، تو ہم 17 کو لکھیں گے نیئریسٹ ٹو 10s 20، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور کویسچن آ گیا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے 32، تو یہ 30 اور 40 کے درمیان والا ہندسہ ہے، لیکن یہ جو 32 ہے یہ 30 کے نزدیک ہے یا 40 کے نزدیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس 30 کے نزدیک ہے، تو نیئریسٹ ٹو 10s ہم اس کو 30 لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو کیا لکھیں گے؟ 30 لکھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے لاسٹ ون، سمجھا دیتا ہوں، 94، تو 94 ہمارے پاس 90 اور 100 کے درمیان ہے، تو اس کو ہم نیئریسٹ ٹو 10s کہاں لکھیں گے؟ 90 لکھیں گے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ نیئریسٹ ٹو 10s اور راؤنڈ اپ اور راؤنڈ ڈاؤن میں نے بتا دیا ہے، تو یہ 94 جو ہے یہ راؤنڈ ڈاؤن ہو جائے گا، راؤنڈ ڈاؤن ہو جائے گا، اور 32 بھی راؤنڈ ڈاؤن ہوگا۔ سو یہاں پہ ہمارے پاس راؤنڈ اپ کون سا ہو گیا؟ 15 بھی راؤنڈ اپ ہو گیا، 16 بھی راؤنڈ اپ ہو گیا، 17 بھی راؤنڈ اپ ہو گیا، لیکن 32 راؤنڈ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس 94 بھی راؤنڈ ڈاؤن ہو گیا ہے، تو راؤنڈ اپ اور راؤنڈ ڈاؤن کا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ باقی کنسیپٹ 100 کا بھی اس طرح ہے، 1000 کا بھی اسی طریقے سے ہے۔ اس کے بعد ایک سیمبل استعمال ہوتا ہے، یہ والا سیمبل، اس کو کہتے ہیں اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو، یعنی تقریباً یہ برابر ہے، اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو۔ اس کے بعد راؤنڈ آف، یہ کہتا ہے کہ اس ہندسے کو راؤنڈ آف کریں 3 ہندسوں تک اشاریہ کے بعد، تو میں اس کا تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سو ہمارے پاس اشاریہ کے بعد 9.342، یہ کہتا ہے کہ اس کو کیا کریں گے؟ راؤنڈ آف کریں 1 ڈیسیمل پلیس، راؤنڈ آف 1 ڈیسیمل پلیس، ٹھیک ہے، یعنی اشاریہ کے بعد 1 ہندسے تک اس کو لکھیں۔ 9 اشاریہ یہ 3 ہے، 3 سے اگلا ہندسہ کیا ہے؟ 4 ہے، تو جب 4 ہوگا تو اس 3 پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو جب 4 ہوگا تو اس 3 پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو اس کو ہم 9.3 اسی طرح لکھ لیں گے، اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا راؤنڈ آف اپ ٹو 1 ڈیسیمل پلیس، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس 9.356 ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اس کو اگر ہم اشاریہ کے بعد 1 ہندسے تک لکھتے تو اس سے اگلا ہندسہ ہمارے پاس 5 ہے، اس 5 کو ختم کرتے اور اس 3 میں 1 جمع کرتے، تو 3 + 1 4 ہو جاتا، تو 9.4 اس کا آنسر آتا۔ کیوں؟
کیونکہ اگلا ہندسہ ہمارے پاس 5 ہے. جب اگلے ہندسے 5 یا 5 سے بڑا ہوگا تو اس پچھلے ہندسے میں ہم 1 جمع کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ 9.4 ہو گیا ہے. اگر آپ سے کہا گیا ہوتا کہ اس ہندسوں کو 2 ڈیسیمل پلیس تک لکھیں، یعنی اشاریہ کے بعد 2 ہندسوں تک لکھیں، تو 9.3 اور اس 4 کو لکھنے سے پہلے ہم اس کے رائٹ سائڈ والے ہندسے کو دیکھتے تو یہ ہمارے پاس 5 سے چھوٹا ہے، تو 5 سے چھوٹا ہوگا تو اس 4 پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو 9.34 اس کا آنسر آ جاتا. اگر 9.35 والے کو کہتے کہ یہ ہمارے پاس 2 ڈیسیمل پلیس تک راؤنڈ آف کریں تو 9.3 لکھتے. 5 کو لکھنے سے پہلے ہم اس کے رائٹ سائڈ والے ہندسے کو دیکھتے تو یہ رائٹ سائڈ والا ہندسہ 6 ہے، تو اس 6 کو ختم کرنے سے پہلے ہم اس 5 میں 1 جمع کرتے تو یہ 9.3 6 بن جاتا، تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جاتا. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں سگنیفیکنٹ فیگرز. تو سگنیفیکنٹ فیگرز کو اب ہم حل کرتے ہیں.